सूरत المعارج کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، اور وہ لوگ جو کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، صرف اپنی ازواج تک محدود رہتے ہیں یا پھر اپنی باندیوں تک، فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، تو ایسے لوگوں کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ، لیکن جو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرے گا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْعَادُونَ، تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ حد سے بڑھ جانے والے ہیں۔ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنی سیرت اور کردار کو کس انداز سے خوبصورت بنا سکتا ہے۔ یہاں پہ چوتھا عمل جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے نماز کو بیان کیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا بھی انسان کو روحانی ترقی دیتا ہے، اس کا بیان ہوا، اور تیسرا عمل یہ کہ انسان اپنی اور دوسروں کی آخرت کی فکر کرے، اور اب چوتھا عمل یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آیت مبارکہ میں حافظون کا لفظ ہے جو کہ فاعلون کے وزن کے اوپر ہے، اور یہ اسم ہے کہ گویا کہ یہ عمل انسان کو ساری زندگی کرنا پڑتا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے اور ماحول کی گندگی سے بچانا ہوتا ہے۔ اور پھر چونکہ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ شہوت کا جذبہ انسان کے اندر فطری ہے، تو اس فطری جذبے کو پورا کرنے کے لیے اللہ پاک نے دو ذرائع بھی بیان کر دیے ہیں کہ مرد جو ہے وہ اپنی عورتوں تک محدود رہیں یا پھر اپنی باندیوں تک محدود رہیں، لہٰذا اس سچویشن میں تو ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے۔ لیکن آیت مبارکہ کے تیسرے حصے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کہ اس کے علاوہ اور راستہ تلاش کرے گا تو وہ حد سے آگے بڑھ جانے والا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور کون سے راستے ایسے ہیں جو کہ انسان کو حد سے آگے نکال دیتے ہیں، تو ہم نے سورہ نور میں اس کی کافی ڈیٹیل پڑھ لی ہے کہ کون کون سے ایسے طریقے ہیں جن سے شہوت پوری کرنا جو ہے وہ حرام کہا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ کہ وہ مرد جو کہ اپنی جنسی تعلقات کے لیے اپنی بیوی یا اپنی باندی کے علاوہ کسی اور سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ عادون کے ضمن میں آتے ہیں، جبکہ بعض مفسر کرام نے یہ فرمایا کہ عادون سے مراد یہاں پہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے اپنے اعضاء سے لذت حاصل کرتے ہیں، جیسے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو اپنے ہاتھ سے نکاح کر لے وہ ملعون ہے، اور اس کو استمنا بالیت بھی کہا جاتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ محشر میں کچھ ہاتھ ایسے ہوں گے جو کہ حاملہ کر دیے جائیں گے، جیسے کہ حمل میں عورت کا پیٹ پھولا ہوا ہوتا ہے، ایسے ان لوگوں کے ہاتھ پھولے ہوئے ہوں گے، کیونکہ یہ اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے اعضاء سے جو ہے وہ لذت حاصل کیا کرتے تھے۔ اور سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک قوم کو صرف اس وجہ سے عذاب دیا گیا تھا کہ جو اپنی شرمگاہوں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ تو عادون کی تفسیر میں بعض مفسرین کرام نے ہر وہ غلط طریقہ بیان فرمایا ہے کہ جو کہ شریعت نے منع کیا ہے اور جو حلال نہیں ہے، اس سے اپنی شہوت کو پوری کرنا جو ہے یہ عادون کے ضمن میں آتا ہے۔ جبکہ کچھ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ عادون کے ضمن میں اگر انسان اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ غیر شرعی طریقے سے جو ہے اپنی شہوت کو پورا کرے، اور یا پھر یہ ہے کہ پیریڈز کی حالت میں اگر ان کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرے، تو یہ بھی عادون کے ضمن میں آتا ہے۔ یعنی ہر وہ طریقہ جس کو شریعت نے منع کیا ہے کہ اس طریقے سے تم نے اپنے اس فطری جذبے کو پورا نہیں کرنا، تو پھر ہر وہ غیر شرعی طریقہ جو انسان اختیار کرے گا تو وہ شخص عادون کے ضمن میں آ جائے گا۔